جی تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل لیٹس کرکٹ پہ۔ تو انڈیا کی ایک اور شاندار پرفارمنس، انڈیا نے بالکل ون سائڈ میچ دوسرا بھی آسٹریلیا کو ہرا دیا ہے۔ ہم جتنے بھی انڈیا کی اتنی پرفارمنس، اتنی اچھی پرفارمنس جب بھی دیکھتے ہیں تو اور زیادہ ہمیں اپنی جو پاکستان کی پرفارمنس تھی ہوم پہ اس ٹیسٹ چیمپئن شپ کے سائیکل میں، وہ دیکھ کے اور زیادہ ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ انڈیا اتنے اچھے پرفارم کر رہا ہے، ہم نے بالکل بھی ہوم ایڈوانٹیج کو یوز نہیں کیا۔ اس جیت کے بعد انڈیا کی جو چانسز ہیں WTC کے فائنل میں پہنچنے کے، وہ بالکل آلموسٹ کنفرم ہو گئے ہیں۔ اب دو میچ رہتے ہیں۔ جس طرح کی پرفارمنس ہے آسٹریلیا کی اور انڈیا کی، جس طرح کی پرفارمنس ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آسٹریلیا سیریز میں کم بیک کرنے والا ہے، اور انڈیا آرام سے 4-0 یہ سیریز جیت کے WTC کا فائنل کھیلے گی۔ اور اگر بات کریں پاکستان کی، تو سب سے زیادہ اگر بات کریں پاکستان کو، سب سے زیادہ پاکستان کے پاس چانس تھا اس فائنل میں پہنچنے کا، کیونکہ ہماری جو بھی سیریزز بڑی تھیں، آسٹریلیا کے اگینسٹ، نیوزی لینڈ کے اگینسٹ، انگلینڈ کے اگینسٹ، جو بھی بڑی سیریز تھیں ہماری ہوم پہ تھیں، اور جو باقی چھوٹی سیریز تھیں وہ اوے تھیں۔ تو ہمارے پاس سب سے زیادہ چانس تھا، لیکن ہم نے ہوم ایڈوانٹیج کو بالکل بھی یوز نہیں کیا۔ ایک گندی قسم کی پچز بنا کے، اور گندی کپتانی تھی بابر اعظم کی، اس کے علاوہ ہماری جو اپروچ تھی کھیلنے کی وہ بھی بالکل اچھی نہیں تھی، اور ہم اس سارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی بیٹنگ پچز بنا کے بھی ڈرا بھی نہیں کر پائے وہاں پہ میچ، ہم الٹا ہارتے رہے زیادہ۔ تو لیکن انڈیا کی جو بڑی زبردست پرفارمنس، ہوم ایڈوانٹیج کو زبردست یوز کیا ہے، اور پرفارمنس بڑی اچھی ہے۔ جڈیجا کا جس طرح کا کم بیک ہوا ہے، اتنے عرصے کے بعد وہ واپس آئے ہیں، لیکن لگا ہی نہیں ہے کہ وہ کرکٹ سے آؤٹ رہے ہیں۔ ان کی جو پرفارمنس پچھلے میچ میں، بیٹنگ اچھی کی تھی، بولنگ بھی اچھی کی تھی، اس میچ میں 10 وکٹیں اس نے لی ہیں اور بیٹنگ بھی اچھی کی ہے۔ اور جس طرح کی آج صبح اس نے بالنگ کی ہے، جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ پہلا سیشن جو ہے وہ آسٹریلیا کے لیے امپورٹنٹ ہوگا، اور وہ اس کو سروائیو کر جاتے ہیں، کیونکہ پہلے سیشن میں ڈیو ہوتا ہے، تھوڑا سا پچ پہ موئسچر ہوتا ہے، تو بال تھوڑی سی تیز ٹرن ہوتی ہے، جو دھوپ پڑتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ سلو ٹرن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے سٹارٹ کا جو پہلا سیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا۔ تو وہی ہوا، آسٹریلیا کو وہ سروائیو نہیں کر پائے آسٹریلیا والے، اور آرام سے انہوں نے، انڈیا نے آل آؤٹ کر دیا ان کو۔ جڈیجا نے 7 وکٹیں لیں، اس کے علاوہ اشون نے 3 وکٹیں لیں۔ اور آج کلیپس جو ہوا ہے میرے خیال میں پچھلے ناگپور ٹیسٹ سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ آج تو 53 پہ 9 وکٹیں ان کی گر گئیں آج کے صبح پہلے سیشن میں۔ تو بالکل بھی ڈس اپوائنٹنگ پرفارمنس تھی آسٹریلیا کی۔ ایک تو پہلے سے سوچ کے آئے ہوئے تھے کہ ہم نے سویپس اور ریورس سویپ کھیلنی ہے، آدھے سے زیادہ پلیئرز اسی طرح آؤٹ ہوئے ہیں، سویپس کھیلتے ہوئے اور ریورس سویپس کھیلتے ہوئے۔ پچ کی لینتھ کو دیکھے بغیر، بال کی لینتھ اور لائن کو پک کیے بغیر وہ سویپس کھیل رہے تھے۔ کچھ بال نیچے رہ رہی تھی، کچھ زیادہ اٹھ رہی تھیں، ان ایون باؤنس تھا، لیکن وہ انہوں نے دیکھے بغیر وہ کھیلتے رہے، اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا، اور 113 پہ آل آؤٹ ہو گئے۔ اور انڈیا نے آتے ہی، جس طرح روہت شرما نے اٹیکنگ کھیلے ہیں، وہ زبردست قسم کا انہوں نے آغاز دیا ہے، اور اس کے بعد آرام سے انڈیا نے چیز کر لیا۔ ان کی وکٹیں 4 گری ہیں، لیکن ایزیلی انہوں نے چیز کر لیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوئی ان کو۔ اس کے علاوہ KL راہل کی اگر بات کریں تو ان کی فارم کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے، بہت ہی آؤٹ آف فارم ہے میرے خیال میں۔ اب اس کا نیکسٹ میچ میں، جس طرح کی شبمن گل کی آپ پیچھے پرفارمنس دیکھیں، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں شبمن گل کو اب چانس دینا چاہیے، KL راہل کو کہنا چاہیے کہ آپ جا کے تھوڑی سی رنجی ٹرافی کھیلے اور اپنی فارم کو تھوڑا سا بحال کر کے پھر دوبارہ آئیں، کیونکہ اب شبمن گل جو ہے، جس طرح کی اس کی پرفارمنس ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کا، جس طرح اس نے T20 میں پرفارمنس دی ہے، 50 اوور میں دی ہے، فرسٹ کلاس میں بھی اس کی اچھی پرفارمنس ہے، اور ون ڈے میں اس نے 100 بھی کیا ہے، T20 میں بھی 100 کیا ہے، ون ڈے میں ڈبل 100 کیا ہے، اور جس طرح کی اس کی فارم ہے، اس کو میرے خیال میں نیکسٹ میچ میں چانس دینا چاہیے۔ پہلے ہی KL راہل کو زیادہ چانسز میرے خیال میں دے دیے گئے ہیں، اب اس کو تھوڑا سے ریسٹ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل بھی وہ رنز نہیں کرنے والا، اگر اس کو آپ کو ویسے کھلانا ہے تو کھلاتے رہیں، لیکن وہ پرفارم نہیں کرنے والا جس طرح اس کی پرفارمنس ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اب انڈیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ریکارڈز بھی بنے ہیں اس میچ میں۔ ایک تو وراٹ کوہلی کا جو شاندار ریکارڈ بنا ہے، اس کی اگر بات کریں تو 25,000 رنز، انٹرنیشنل تیز ترین رنز کرنے والے وہ پلیئر بن گئے ہیں سچن ٹنڈولکر کے بعد۔ تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے وراٹ کوہلی کے لیے، جو اس میچ میں انہوں نے اچیو کی ہے، 25,000 رنز کی انٹرنیشنل۔ تو یہ بہت بڑا ایک لینڈ مارک ہے جو انہوں نے اچیو کیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین ٹیم نے بھی کچھ جو ہے ریکارڈ قائم کیے ہیں اس ٹیسٹ میچ میں۔ ایک تو 100 ٹیسٹ ون آسٹریلیا کے اگینسٹ مکمل کیے ہیں اپنی انٹرنیشنل میچز میں، اور یہ بھی ایک زبردست ریکارڈ ہے، یہ کسی بھی ٹیم کا ایک ٹیم کے اگینسٹ سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 32 ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ بھی جیت چکا ہے انڈیا آسٹریلیا کے اگینسٹ، تو یہ بھی کسی بھی کنٹری کے خلاف انڈیا کا جو ہے سب سے زیادہ میچز جیتنے کا ریکارڈ ہے ٹیسٹ کرکٹ میں۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھی بار لگاتار، فورتھ کنزیکٹیو ٹائم جو ہے انڈیا نے یہ بارڈر گواسکر ٹرافی جو ہے وہ ریٹین کر لی ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ انڈیا جیتا ہوا ہے، پچھلے 3 دفعہ جیتا ہے۔ تو یہ جو میچ اب، کیونکہ آسٹریلیا جو ہے وہ اگلے 2 میچ جیت بھی جائے تو وہ سیریز نہیں جیت سکتا، تو یہ ٹرافی جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہی رہے گی۔ تو یہ انڈیا کی پرفارمنس ہے، بڑی شاندار قسم کی پرفارمنس۔ جڈیجا کی، اکشر پٹیل کی، جس طرح ایک دفعہ انڈیا بالکل کولیپس کرنے والا تھا، اس وقت کم بیک کیا اکشر پٹیل نے۔ انڈیا کے لیے بڑے پازیٹیوز ہیں اس ٹیسٹ سیریز سے،
مطلب اس ٹیسٹ میچ میں آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا ایک دفعہ بالکل جو ہے کولیپس کرنے والا تھا اور آسٹریلیا ٹاپ پہ تھا، لیکن پھر آپ نے کم بیک کیا نیچے سے اکشر پٹیل کی بیٹنگ نے اور اشون کی بیٹنگ سے. تو یہ بتاتا ہے کہ کتنی ڈیپتھ ہے آپ کی بیٹنگ میں اور ٹیم میں. ایز اے ٹیم آپ کسی بھی سچویشن سے کم بیک کر سکتے ہو. تو بڑی ایک پازیٹیوز ہیں انڈیا کے لیے. انڈیا کا فیوچر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. ہم جتنی بھی ان کی مخالفت کر لیں، جتنا بھی کہہ لیں کہ ہم اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن پرفارمنس اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ، وہ آسٹریلیا کی نمبر 1 ٹیم ہے، اس کو اس طرح وہ ہرا رہے ہیں جس طرح کوئی چھوٹی ٹیم ہوتی ہے. تو شاندار پرفارمنس انڈیا کی. بڑی جو ہے مبارکباد انڈیا کو اتنی اچھی پرفارمنس دینے پہ. تو یہ آج کا شو تھا. اب اگلے شو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.